مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان کا کردار کیا، ان کا عمل کیا؟ جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو ہم یار سمجھ نہیں پا رہے اپنے آپ کو، اور جنہوں نے سمجھا الحمدللہ آج ان کے مزار بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا۔ ہماری کتاب قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، پوری دنیا کو قرآن کا چیلنج ہے۔ دنیا کھڑی ہو کہ ہم قرآن مٹا دیں تو قسم خدا کی قرآن نہیں مٹے گا۔ سبحان اللہ، قرآن، زور سے بولو، قرآن نہیں مٹے گا۔ اور دنیا چاہے قرآن کے ماننے والوں کو مٹا دے تو وہ بھی نہیں مٹیں گے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، لوگ اپنی طاقت لگا رہے ہیں، اپنی طاقت۔ کبھی ہماری ٹوپی چیک کی جاتی ہے، توجہ کریں، کبھی ہماری ٹوپی چیک کی جاتی ہے، کبھی ہماری ہانڈی چیک کی جاتی ہے، کبھی ہماری داڑھی چیک کی جاتی ہے، کبھی ہمارا لباس چیک کیا جاتا ہے۔ اور کوئی نئی بات نہیں ہے اس دور میں، پوری دنیا لگی ہوئی ہے نبی پاک کے غلاموں کو مٹانے کے لیے۔ یہ مٹیں، لیکن یاد رکھو مسلمان، نہ کل کچا چنا تھا نہ آج کچا چنا۔ مسلمان حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے، مسلمان اس چٹان کا نام ہے جو اگر 72 کربلا کے میدان میں پہنچے تو 22,000 کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر آ گئے۔ اگر 313 جنگ بدر میں پہنچے تو 1000 سے زائد کے لشکر کو ملیا میٹ کر کر آ گئے۔ اور اگر مسلمان صرف 60 مسلمان خالد ابن ولید کی قیادت میں 7 لاکھ کے مجمع میں پہنچ گئے تو 7 لاکھ عیسائیوں کو سوچنے پہ مجبور کر کے آئے ہیں کہ جب ایک غلام کا عالم یہ ہے تو 60 کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم مسلمان کچا چنا نہیں ہے، مسلمان کیلا نہیں ہے، مسلمان حلوہ پراٹھا نہیں ہے۔ اور دیکھو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان گوشت ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا، میٹ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ میٹ جو ہے یہ ہماری غذا کا نام ہے، یہ ہمارے ایمان کا نام نہیں ہے۔ تو ساری دنیا مٹا، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی ذرا بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی جزاک اللہ۔ تو مسلمان کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ اور رسول سے ڈرتی ہے، سبحان اللہ۔ اور بچانے والا بھی رب ہی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی طاقت کی بنیاد پہ بچ رہے ہیں، جی نہیں، ساری دنیا مٹاتے مٹاتے خود مٹ جائے گی
لیکن نبی پاک کے غلاموں کو نہیں مٹا پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بچانے والے الحمدللہ مدینہ منورہ میں امام الانبیاء موجود ہیں، سبحان اللہ۔ بغداد میں غوث اعظم موجود ہیں، کربلا میں امام حسین موجود ہیں، نجف اشرم میں مولا علی موجود ہیں، اور دلی میں قطب الدین بختیار کاکی موجود ہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ سب ہمیں بچا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں یار، دعا کر رہے ہیں اہدینا الصراط المستقیم۔ آپ نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہو اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن میں آیا اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر تو نے انعام فرمایا، سبحان رب کا، جن بندوں پر انعام ہے وہ سیدھا راستہ ہے، جو انعام یافتہ ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، جو فلاح پا گئے وہ سیدھے راستے پر ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہو گیا وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور حضرات جب وہ سیدھے راستے پر ہیں تو ہمارے لیے حکم ہے دعا کرتے رہو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جب تک اسلام کے مقدس قانون پر عمل کرتے رہے اللہ نے ہمیں بڑی ترقی عطا فرمائی، بڑی ترقی۔ اور جب سے ہم نے چھوڑا قانون اسلام کو، آج دیکھ لیجئے حالات کیا ہیں۔ سرکار غوث اعظم اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت کا نام ہے، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم صرف کرامت دکھانے والے پیر نہیں ہیں۔ تاریخ پڑھیے، میں آپ کو تاریخ کا ایک چیپٹر، ایک حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ اور شاگرد جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا تو سرکار غوث اعظم کے خلیفہ دائیں اور بائیں میدان کارزار میں لڑ رہے تھے، سبحان اللہ۔ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کے، یعنی ان کے کمانڈر ان چیف جو تھے سرکار غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ تھے۔ سرکار غوث اعظم